السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج جو میں چیز آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے ایک کتاب، اور اس کتاب کا نام ہے حماقتیں، اور یہ لکھی ہے شفیق الرحمان صاحب نے۔ اب آپ کو میں بتاؤں گی، جب آپ یہ سنیں گے تو پھر آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ نیلی جھیل۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب روفی کے دانت پر بجلی گری۔ روفی، جن کو بعد میں شیطان کا نام ملا، بجلی سے بہت ڈرتے تھے۔ جب بادل آتے تو وہ بستروں میں چھپتے پھرتے۔ سب کہتے کہ اگر بجلی کو گرنا ہے تو ضرور گرے گی۔ روفی جواب دیتے، بے شک گرے، لیکن اس طرح کم از کم اسے مجھے ڈھونڈنا تو پڑے گا نا۔ ہوا یوں کہ بارش ابھی ابھی تھمی تھی۔ روفی صوفے کے پیچھے سے نکل کر دبے پاؤں براندے تک گئے، یہ دیکھنے کے بادل چھٹ گئے ہیں یا نہیں۔ اتنے میں زور سے بجلی گوندی اور ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ان کا ایک دانت ہل رہا تھا۔ انہوں نے آئینہ دیکھا تو دانت کا کچھ حصہ سیاہ نظر آیا۔ اگلے روز آس پاس مشہور ہو گیا، رات روفی میاں کے دانت پر بجلی گری ہے۔ وہ دو دن تک بستر پہ پڑے رہے، لیکن اس طرح ہم اپنے آنے والے سمائی امتحان سے نہ بچ سکے۔ اس کمبخت امتحان نے ہماری نیندیں اڑا رکھی تھی۔ ماسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ خاص رعایت کی اور امتحان چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ ہمارے ماسٹر صاحب بڑے خونخوار قسم کے آدمی تھے۔ یوں تو وہ بیچلر آف آرٹس تھے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا شادی شدہ ہیں، کئی بچوں کے باپ ہیں، اور ان حضرات میں سے تھے جو آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ کی طرف سے خود جواب دیں گے اور پھر آپ کو ڈانٹیں گے کہ جواب غلط تھا۔ ان کے نوکر کی زبانی معلوم ہوا کہ انہیں نیند میں بولنے اور چلنے پھرنے کی بیماری بھی ہے۔ وہ سوتے ہوئے پیدل چلا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس ایک ٹانگا تھا اور ایک سائیکل تھی۔ انہیں کھیل کود کا شوق بھی تھا، لیکن فقط اتنا کہ ریفری بن کر خوش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ وہ فٹ بال کے میچ میں ریفری تھے۔ یک وقت جوش میں آگے اور گیند لے کر خود گول کر دیا۔ روفی کے ابا ہمیشہ ان سے کہا کرتے تھے، ماسٹر صاحب، آپ اس علاقے میں فٹ بال کے نمبر 2 کھلاڑی ہیں۔ ایک روز ماسٹر صاحب نے ان سے پوچھا، نمبر 1 کھلاڑی کون ہے؟ وہ بولے، پتہ نہیں۔ ساری کلاس کا امتحان ہو چکا تھا، صرف میں اور روفی رہتے تھے۔ نچلی کلاسوں میں روفی میاں کے چھوٹے بھائی ننھے میاں باقی تھے، کیونکہ اس بجلی گرنے کے سلسلے میں وہ بھی بطور تیماردار شریک تھے۔ میں اور روفی مجرموں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ فقط زبانی امتحان لیں گے اور بالکل آسان سے سوال پوچھیں گے، گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے روفی سے پوچھا، تمہیں کس نے بنایا؟ روفی ہاتھ کے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جناب، اتنا تو مجھے خدا نے بنایا اور بعد میں خود بڑا ہوں۔ اس وقت تم ایک چھوٹے سے لڑکے ہو، جب بڑے ہوگے تو کیا بنو گے؟ میں انسان بنوں گا۔ تم نے ایسی عجیب آنکھیں کہاں سے پائی؟ جی، یہ چہرے کے ساتھ ہی آئی تھی۔ اب ماسٹر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، بتاؤ، ہاتھی کہاں پائے جاتے ہیں؟ جناب، ہاتھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے کھو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے ہاتھی ملتے کہاں ہیں؟ جناب، جہاں اور ہاتھی ملتے ہیں وہاں۔ کیا یہ سچ ہے کہ ہاتھیوں کا حافظہ بے حد تیز ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں بھولتے؟ جی، ہاتھیوں کے پاس یاد رکھنے کے لیے باتیں ہی کون سی ہوتی ہوں گی۔ اچھا، لومڑی کی کھال کا کیا فائدہ ہے؟ لومڑی کو گرم رکھتی ہے۔ ماسٹر صاحب کا چہرہ روفی کی طرف پھر گیا۔ اگر ایک شخص نے ایک الو 15 روپے اور 20 آنے میں اور 1 پائی میں خریدا اور 7 روپے 10 آنے 11.5 پائی میں بیچ دیا تو اسے کتنا فائدہ ہوا؟ جناب، میں نے آج تک اتنا مہنگا الو بکتا نہیں دیکھا، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ پھر اور تم؟ میں نے کبھی الو دیکھا ہی نہیں، روفی بولے۔ غضب خدا کا، تو آج تک تم نے الو نہیں دیکھا؟ چلا کر میری طرف دیکھا اور سوال پوچھا۔ ماسٹر صاحب نے سوال دوبارہ دہرایا، بتاؤ کتنا نقصان ہوا؟ جی، روپیوں میں نقصان نہ ہوا اور آنے پائیوں میں نفع، روفی بولے۔ اچھا، آج تم نے جو سب سے عجیب واقعہ دیکھا وہ بیان کرو۔ جناب، آج میں نے چند آدمیوں کو ایک گھوڑا بناتے دیکھا۔ لکڑی کا گھوڑا؟
جی نہیں، اصلی گھوڑا، جیتا جاگتا گھوڑا، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا، بس اس کے کھروں میں میخیں ٹھوک رہے تھے۔ ثابت کرو کہ قلم تلوار سے اہم ہے جناب، تلوار سے چیک پر سائن نہیں کیے جا سکتے۔ ماسٹر صاحب کچھ خفا ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے، آسٹریلیا کہاں ہے؟ جی جغرافیے کے 50ویں صفحے پر۔ جغرافیے میں نہیں، ویسے کہاں ہے؟ جناب آسٹریلیا کلہ ارض پر ہے۔ تربوز کے فائدے بتاؤ۔ تربوز ایک ایسا پھل ہے جسے کھایا بھی جا سکتا ہے، پیا بھی جا سکتا ہے، اور اس سے ہاتھ منہ بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اور ناریل؟ جب ناریل پر ٹکٹ لگا کر اور پتہ لکھ کر بطور پارسل بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اچھا، حروف اضافت کیا ہوتے ہیں؟ جناب حروف اضافت وہ ہوتے ہیں جو اضافہ کرتے ہیں، جنہیں پڑھ کر کچھ اور حروف یاد آ جائیں۔ مثلاً گھڑی سازوں میں معلوم ہوتا ہے، جیسے زمانہ ساز۔ فالتو معلوم ہوتا ہے، مجرب اور طبلہ نواز بندہ نواز معلوم ہوتا ہے۔ اور بس ماسٹر صاحب بالکل خفا ہو گئے۔ اب ننھے میاں کو بلا لو۔ ننھے گنتی گن کر دکھاؤ۔ ماسٹر صاحب بولے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غلام بیگم اور بادشاہ۔ ننھے نے فاتحانہ انداز سے کہا، اس میں غریب ننھے کا کیا قصور ہے؟ ان دنوں گھر میں تاش خوب کھیلی جاتی۔ شام کو ماسٹر صاحب ہمارے یہاں آئے، روفے کے ابا سے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ سونے کے وقت ہمیں سنایا گیا کہ ہماری تعلیمی حالت بہت کمزور ہے، چنانچہ ماسٹر صاحب ہمیں گھر پڑھانے آئیں گے۔ اس خبر نے ہمیں اداس کر دیا۔ اگلے روز اتوار تھا۔ صبح ہم نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان لیا، جھیل کا رخ کیا۔ اس ٹیوشن کی نئی مصیبت نے ہمیں غمگین کر دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو رہی سہی آزادی ہے وہ بھی چھن جائے گی۔ جھیل کے شفاف نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ دور بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے تھے۔ کناروں پر پھولدار بیلیں اور پودے جھکے ہوئے تھے اور بے شمار تتلیاں اڑ رہی تھی۔ جھیل کے کنارے دور دور تک چلے گئے تھے اور دوسرا کنارہ بہت دور تھا، کبھی کبھار ہی دکھائی دیتا تھا۔ جب بارش تھمتی تو یا دن بالکل صاف ستھرا ہوتا تو کسی نئی شکل میں دکھائی دیتا۔ کبھی دور دور تک محل قلعے دکھائی دیتے، کبھی گھنے اور سرسبز باغ، کبھی ریت کے ٹیلے اور نخلستان نظر آتا۔ ہم ہر اتوار جھیل کے کنارے گزارتے، بڑے اہتمام سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا، مچھلیاں بھوننے کا سامان بھی ساتھ رکھتے۔ ہمارے مچھلیاں پکڑنے کے طریقے بھی صحیح تھے، لیکن ہم نے کبھی وہاں ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی۔ انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس جھیل میں مچھلیاں بالکل نہیں۔ جھیل کے پانی میں کوئی خرابی تھی، معدنیات کے ایسے اجزاء شامل تھے جن میں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی تھیں، لیکن ہمیں اس پر بالکل یقین نہیں آتا تھا۔ ایسی خوشنما جھیل میں تو مچھلیاں دور دور سے آ کر رہیں۔ ہم اداس ہوتے یا ہمیں دھمکایا جاتا تو ہم سیدھے جھیل کا رخ کرتے، پانی میں پتھر پھینکتے، پھولوں میں بیٹھتے، بادشاہوں، پریوں اور بحری ڈاکوؤں کی کہانیاں پڑھتے، اور اتنی دیر میں ہم یہ بھول ہی جاتے کہ اس خوبصورت گوشے کے علاوہ دنیا کے اور بھی حصے ہیں جہاں اسکول بھی ہے، اسکول کا کام بھی ہے، ماسٹر صاحب کی ڈانٹ بھی ہے، گھر والوں کی گھڑکیاں بھی ہیں۔ ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرتے جسے دیکھنے کا ہمیں بے حد شوق تھا۔ ہم کیا سرائیاں کرتے کہ وہاں کیا ہوگا، شاید وہاں کسی اور قسم کی دنیا ہوگی، کسی اور طرح کے لوگ ہوں گے۔ ہم کئی بار ارادہ کرتے کہ کہیں سے ایک کشتی لے کر چپکے سے نکل جائیں، جھیل کو عبور کر کے دوسری طرف جا پہنچیں، لیکن ہمیں کشتی نہ ملتی۔ ہمیں تیرنا نہیں آتا تھا، کنارے کنارے چل کر دوسری طرف جانا ناممکن تھا، کیونکہ راستے میں کئی رکاوٹیں تھیں۔ جب ہم چاندنی رات میں جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو پریوں کی کہانیاں سناتے تو جیسے سارے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتے، چاندنی کچھ یوں بدل جاتی۔ کئی نوکر تھے جن میں سب سے سینئر رستم تھا۔ وہ 1.5 عمر کا تھا، اس کا تکیہ کلام رکھی ہے تھا۔ کوئی پوچھتا، میاں رستم میری اینک کہاں گئی؟ جواب ملتا، جی فرش پر رکھی ہے۔ میرے کاغذات یہاں تک کہاں گئے؟ جی رومی کی ٹوکری میں رکھے ہیں۔ میرا بٹوا کہاں گیا؟ جی حوض کی تہ میں رکھا ہے۔
ننے میاں پھینک آئے تھے۔ اسے ریڈیو کا بے حد شوق تھا، جب دیکھو ریڈیو کان سے لگائے سن رہا ہوتا۔ ایک مرتبہ کھانا کھاتے وقت کسی نے رکابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کیا چیز ہے؟ رستم فوراً بولا، بہاگ کا خیال ہے، ہیلمیت لے ہیں۔ ویسے اس وقت ریڈیو پر پکا گانا بھی ہو رہا ہوتا تھا۔ ہمارے باورچی نے بتایا، صبح اٹھ کر رستم یوں دعا فرماتے، اے خدا، اس وقت دن کے 6:15 بجے چاہتے ہیں، اب آپ اردو میں دعا سنیے۔ یہ دعا دوپہر کو 1 بجے دوبارہ اور رات کو 9 بجے پھر مانگی جائے گی۔ اس دعا کی خاص سرخیاں یہ ہیں: پھر دعا مانگ چکنے کے بعد کل پھر میں اسی وقت دعا مانگوں گا۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، آداب عرض۔ اور بعض اوقات تو رستم دعا کے بعد خدا کو موسم کا حال بھی سناتا۔ باورچی بے حد موٹا تھا، اتنا کہ تصویر کھینچتے وقت اس کی کئی تصویریں لینی پڑتی تھی تاکہ وہ مکمل آ جائے۔ وہ ہر وقت ہنستا رہتا تھا۔ اکثر اس سے پوچھا جاتا، ہنستے کیوں ہو؟ جواب ملتا، جناب، شکل ہی ایسی ہے۔ اس کی گفتگو سن کر یوں معلوم ہوتا جیسے ریڈیو پر دیہاتی پروگرام ہو رہا ہو۔ بعض اوقات وہ جان بوجھ کر بہرا بن جاتا، ہم آوازیں دیتے رہتے، وہ بالکل نہ سنتا۔ ایک مرتبہ رومی چلا رہے تھے اور ساتھ کے کمرے میں چپ چاپ سنتا رہا۔ ہم کھڑکی سے اسے دیکھتے رہے تھے۔ اس سے جب پوچھا گیا تو اتنی آوازیں سے کیوں سنائی نہیں دی تو بولا، میں نے آپ کی پہلی آواز نہیں سنی، صرف چوتھی آواز سنی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارا گھوڑا کھو گیا، سب نے باری باری ڈھونڈا، کسی کو نہ ملا۔ باورچی گیا اور گھوڑے کو پکڑ لایا۔ پوچھا کہ یہ تمہیں کیسے ملا؟ بولا، سب سے پہلے میں نے یہ سوچا، اگر میں گھوڑا ہوتا اور کھو جانے کی نیت ہوتی تو کہاں جاتا؟ بس میں سیدھا اسی جگہ گیا اور گھوڑا وہیں کھڑا تھا۔ گھر میں سب سے پالتو جانور پرندے تھے۔ ایک طوطا تھا جو رومی کے ابا کے دفتر میں رہتا تھا۔ اسے چند فقرے یاد تھے۔ جب کوئی آتا تو ہیلو کہتا، پھر کہتا دروازہ بند کر دیجیے۔ وہ اندر آ جاتا تو رومی کے ابا کے متعلق بتاتا، باہر گئے ہوئے ہیں یا گھر میں ہیں۔ جاتے وقت پھر کہتا دروازہ بند کر دیجیے۔ گھر میں خوب ادھم مچ گیا۔ صندوقوں اور الماریوں کی تلاشی لی گئی، بندوق نکال کر چلائی گئی، 2 گھڑے پھوٹ گئے۔ پھر فون آیا، کون سا نمبر چاہیے؟ آپریٹر نے پوچھا۔ کون سا نمبر دے دیجیے، روفی بولا۔ آپ بتائیے، آپ خود کوئی اچھا سا نمبر دے دیجیے۔ نہیں آپ، واللہ آپ بتاتے ہیں کہ نہیں؟ روفی نے ڈائل پر لکھا ہوا نمبر پڑھا۔ مجھے تو یہ نمبر چاہیے۔ یہ تو آپ کا اپنا ہے۔ تو پھر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب شام کو سب آئے تو بڑی ہی سنجیدگی سے سوال نکال رہے تھے۔ ننا روفی کی شغل سے تنگ آ کر سو چکا تھا۔ ننے میاں کے متعلق پوچھا گیا، وہ کہاں ہیں؟ کچھ دیر میں سب کے سامنے سے گزرے۔ وہ چیزیں چرا لیے لا رہے تھے، منہ سفید کریم سے لپٹا ہوا تھا۔ انہیں پکڑ لیا گیا۔ معلوم ہوا آپ نے وائٹننگ کریم لگائی ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں اور آپ کو چوری کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ صبح صبح باہر آہٹ ہوئی۔ ہم نے پوچھا، باورچی تھا، مجھے 6 بجے جگا دینا۔ روفی بولا، 6 تو بج گئے، اس نے بتایا۔ تو مجھے جگا دو۔ ہم باہر نکلے، چپکے سے گائے کا موٹا تازہ اور بیل نما بچھڑا کھولا۔ اس پر زین کسی تھی، ایک سینگ پر سائیکل کا لیپ لگا ہوا تھا، دوسرے پر ہارن اور گھنٹی فٹ کی ہوئی تھی۔ ہم دونوں سوار ہو گئے، سیر کو نکل گئے۔ روفی نے دونوں سینگ یوں پکڑے جیسے موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں۔ لیمپ روشن تھا، ہم ہارن بھی بجا رہے تھے اور گھنٹی بھی۔ ماسٹر صاحب بالکل ہمارے پڑوسی تھے۔ انہوں نے مرغیاں، بطخیں، خرگوش اور نہ جانے کیا کیا پال رکھا تھا۔ راستے میں طے ہوا کہ آج دوپہر کو چھت پر چڑھ کر آئینے کی مدد سے ان کے پرندوں جانوروں پر سورج کی روشنی پھینکی جائے گی۔ دوپہر کو روفی اندر سے ایک بڑا آئینہ اٹھا لایا۔ ہم نے شعاعیں پھینکی، مرغیاں اور بطخیں اڑ کر سڑک پر چلی گئیں، کچھ ہمارے ہاں آ گئی، خرگوش اندر جا چھپے اور پھر روفی سے
ہاتھ سے جو آئینہ پھسلا تو چور چور ہو گیا۔ ہم نے رستم کو بتایا، وہ بولا غضب ہو گیا، یہ آئینہ تو بہت پرانا تھا، کئی نسلوں سے آپ کے خاندان میں چلا آ رہا تھا۔ ہم بہت ڈر گئے۔ اچھا، میں موقع پا کر صاحب سے کہہ دوں گا وہ آئینہ جو نسل در نسل آپ کے ہاں آپ کے ہاں چلا آتا تھا، ہاں ہاں، اس سے کیا ہوا؟ ہم نے بے صبری سے پوچھا۔ اسے اس نسل نے توڑ دیا ہے۔ ہم منتیں کرتے رہے، کسی کو مت بتانا۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو اس قدر نحیف تھا، اتنا کمزور تھا، میرا کل وزن 4 پاؤنڈ تھا، مجھے دنیا بھر کی بیماری نے گھیر لیا۔ تو کیا آپ زندہ رہے تھے؟ ایک ننھے نے سوال پوچھا۔ ایک خاتون فرما رہی تھی، اس وقت اپنے ملک میں ہم جاگ رہے ہیں، لیکن امریکہ کے بعض حصوں میں لوگ سو رہے ہیں۔ سست الوجود کہیں کے، ایک اور ننھے نے بات کاٹی۔ آئس کریم جلدی سے کھا لو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، ایک طرف سے آواز آئی۔ یہ کافی تو جلی ہوئی ہے، دادی جان ننھے میاں سے پوچھ رہے تھے۔ کیوں ننھے، یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ جی جاتی واتی کہیں نہیں ہے، ہر صبح تو یہیں ملتی ہے، اگر رات کو کہیں چلی بھی جائے تو پتہ نہیں، مگر یہ وہی سڑک تو ہے نا جو جنرلی سڑک سے جا ملتی ہے اور پشاور جاتی ہے۔ تو پشاور سے واپس کون سی سڑک آتی ہے؟ ایک ننھے نے جواب دیا۔ ہمارے ماسٹر صاحب کی سالگرہ ہے، انہیں کیا تحفہ دیا جائے؟ آواز آئی، ایک کتاب دے دو۔ مگر ان کے پاس ایک کتاب ہے۔ دادی جان نے پھر ننھے سے سوال کیا۔ وہ جو سامنے جانور چر رہے ہیں کتنے ہیں؟ 22۔ کچھ دیر کے بعد جواب ملا، شاباش، اتنی جلدی تم نے کیوں کر گنے؟ بالکل آسان ہے، پہلے جانوروں کی ٹانگیں گن لی، پھر 4 پر تقسیم کر لیا۔ ایک صاحب جو غالباً شکاری تھے اپنی آپ بیتی سنا رہے تھے کہ کس طرح وہ جنگل میں چھپتے پھر رہے تھے۔ ایک شیر ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ بچے طرح طرح کے سوال پوچھ رہے تھے۔ شیر کا رنگ کیسا تھا؟ آپ کی شیر سے دشمنی کیا تھی؟ شیر موٹا تھا کہ دبلا تھا؟ آپ نے شیر کی کمر پر لٹ کیوں نہیں ماری؟ کیا آپ ڈرپوک تھے جو شیر سے ڈر گئے؟ وہ تھوڑی سی بات کرتے اور سب بچے چلا کر پوچھتے، پھر کیا ہوا؟ اور ساتھ ہی بے تکے سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی۔ وہ بالکل تنگ آ گئے تھے۔ ایک مرتبہ بچوں نے پھر پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا ہے؟ وہ اپنے بال نوچ کر بولے، پھر شیر نے مجھے کھا لیا۔ اور بچوں نے تالیاں بجائی، ہیپ ہیپ ہرے۔ ایک ننھا بچہ ڈھول اٹھا کے لے آیا اور ساتھ ہی لکڑی کا نصف گھوڑا جسے آری سے کاٹا گیا تھا۔ گھوڑے کا نام لوئی 3.5 رکھا تھا۔ انہوں نے وجہ بتائی، پہلے انہوں نے کسی دوست کے ساتھ مل کر خریدا تھا، پھر اس کا نام لوئی ہفتم تھا، پھر دونوں نے لڑائی ہوگی اور گھوڑا آدھا آدھا تقسیم کر لیا تو اس کا نام لوئی 3.5 ہو گیا۔ ہم پھر اٹھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ جی باغ میں، شاید اب پھل پک گئے ہوں گے، لیکن ہمیں پھر بٹھا لیا گیا۔ دوسرے کمرے میں ایک بچے نے صدائے احتجاج بلند کی اور نعرہ لگایا۔ ہم بھاگ کر پہنچے تو دیکھا 2 بچے لڑ رہے تھے۔ بڑا چھوٹے کو خوب تواضع سے مار رہا تھا۔ مشکل سے دونوں کو علیحدہ کیا۔ دادی جان، آپ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ لڑائی کی تفصیل بیان کی جا رہی تھی۔ چھوٹا بچہ ٹانگیں مار رہا تھا۔ میں نے یہ کہا اور وہ کہا، یہ کیا وہ کیا، وہ کہا، میں نے اسے پکڑا، اپنے اوپر گرا لیا، اپنی ناک اس کے دانتوں میں دے دی، پھر میں نے اس کی کونی اپنی پسلیوں میں چبھو دی اور دھڑام سے اس کا مکہ اپنی کمر میں رسید کیا، پھر زور سے اس کا تھپڑ اپنے منہ پر مارا، پھر میں نے جو اس کی ٹھوکر اپنے گھٹنے میں لگا لی، پھر بس۔ ہم پھول توڑنے کے بہانے سے مشکل سے وہاں سے نکلے۔ باغ میں روپی اور میں دیر تک سوچتے رہے کہ دنیا میں کیسے کیسے نامعقول اور بیہودہ بچے بستے ہیں۔ روفی نے کمرے کے دروازے پر اندر کی طرف خوش آمدید لگایا تھا، جس طرح کہ جو شخص کمرے میں بیٹھا ہو اسے ہر وقت نظر آتا رہے۔ یہ ماسٹر صاحب کے لیے تھا۔ روفی کے لیے نئی رضائی تیار کی گئی۔ انہیں رضائی کے نقش و نگار بے حد پسند آئے، اس لیے انہیں دیکھ کر روفی کو مغل آرٹ یاد آ گیا۔
ابھی اچھی خاصی گرمیاں تھی، لیکن رات کو 2 پنکھے چلا کر رضائی اوڑھتے تھے۔ ایک اور امتحان آ رہا تھا، ہمیں زائد کام کرنے کو کہا گیا۔ رستم پوچھنے لگا، اتنے پریشان کیوں؟ روفی بولا، کیا بتائیں، صبح کام، شام کو کام، کام کام، تنگ آ گئے۔ اتنا کام کب سے شروع کیا؟ کل سے شروع کیا۔ رستم پڑھا لکھا تھا، اس نے وعدہ کیا کہ ہمارا ہاتھ بٹھائے گا، حساب کے سوال نکال دیا کرے گا۔ اس کے بعد دیر تک بڑوں پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ مزے کرتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، انہیں شام کو ٹیوشن کی مصیبت بھی نہیں جھیلنی پڑتی، انہیں صبح اٹھنا بھی نہیں پڑتا، ان کی آزمائشیں، ان کے امتحان، ان کے کڑے دن گزر چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہمارا امتحان ہوا، ہمیں کچھ اور بتایا گیا، لیکن پرچے کچھ اور ہی آئے، چنانچہ ہم کچھ اور ہی لکھ آئے، بس فیل ہوتے ہوتے بچے۔ ہر ایک نے ہمیں حسب توفیق ڈانٹا۔ باورچی نے ہمدردی کے طور پہ پوچھا، سنا ہے آپ کا امتحان اتنا اچھا نہیں ہو رہا، کیا بات ہے؟ روفی بولے، بات یہ ہوئی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کوہ سیرا نویدا دریائے سنسلپتی ٹمٹم کہاں ہے۔ روفی بولے، بات یہ ہوئی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کوہ سیرا نویدا دریائے سسسپنی اور ٹمکٹو کہاں ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ اپنی چیزیں سنبھال کر رکھا کریں۔ ماسٹر صاحب ہمارے پرچے لے کر آئے اور پہلے انہوں نے تعلیم کی اہمیت اور محنت کے فوائد پر چھوٹا سا لیکچر دیا، پھر غلطیاں گنوانا شروع کر دی۔ ہمارا جغرافیہ بے حد کمزور ہے، یہ دیکھو اس نقشے میں ریلوے لائن اس جنکشن سے آگے چلتے چلتے ایک دم دریا بن گئی ہے اور خلیج بنگال میں سے گرتی گئی ہے۔ یہ چھوٹی سی جھیل سمندر کے عین درمیان واقع ہے اور اس دریا سے ایک سڑک نکلتی ہے جو واپس پہاڑوں کی طرف آتی ہے۔ تم نے اب تک اطلس نہیں پڑھی؟ جی نہیں، میں مہینوں سے چلا رہا ہوں۔ آخر تم اطلس کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جی، دنیا کے سیاسی حالات ذرا درست ہو جائیں پھر خرید لیں گے۔ اور یہ طوفان نوح کے متعلق تم نے اوٹ پٹانگ باتیں لکھی، تم نے لکھا ہے وہ کشتی کسی پہاڑ پر ٹھہری ہی نہیں۔ جناب، پہاڑوں پر بھی کشتیاں ٹھہرتی ہیں کیا؟ لیکن ان دنوں سیلاب آیا ہوا تھا، چاروں طرف پانی پانی تھا، اچھا بھلا تم اس کشتی میں ہوتے تو اسے کہاں لے جاتے؟ جی، میں اسے کسی اچھی بندرگاہ پر لے جاتا اور پھر ان تمام جانوروں کو باہر نکال کر ایک سرکس کھول لیتا۔ اوفو، سیلاب تھا چاروں طرف، ماسٹر صاحب سر ہلا کر بولے، اور یہ مضمون اتنا لمبا کیوں ہے؟ اسے صرف 3 صفحوں کا ہونا چاہیے تھا۔ روفی کو لمبے لمبے مضمون لکھنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ وہ تھے بالکل یوں ہی 3 صفحوں کی قید کو انہوں نے یوں نظر انداز کیا، پہلے صفحے پر 1 لکھا، دوسرے صفحے پر 2، اس کے بعد کئی صفحوں کو الٹا کر پن کر دیا اور پھر آخری صفحے پر 3 لکھ دیا۔ جناب، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ اچھا نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں آیا۔ اچھا چلو یوں ہی صحیح، مجھے پسند نہیں آیا۔ اور یہ تاریخ کے پرچے تم نے ایجاد کیا کیوں بار بار لکھا ہے؟ تم نے لکھنے